السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماق۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 36۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نازیہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شفقت حسین انہیں اپنی باہوں میں بھرتے ان کا گال تھپ تھپا رہے تھے، مگر وہ ساکت آنکھیں بند کیے بے سود پڑی رہی۔ ان کی ایسی حالت دیکھ شفقت حسین کے دل کے کونے میں کہیں خطرے کی گھنٹی بجی تو وہ پہلی فرصت میں نازیہ کو گود میں اٹھاتے ہاسپٹل لے جانے کے لیے بھاگے تھے۔ زندگی بڑی عجیب سی شے ہے، جہاں لوگ مہربان ہوتے ہیں وہاں خود کٹھن ہو جاتی ہے، اور جہاں لوگ کٹھن ہوتے ہیں وہاں خود مہربان ہو جاتی ہے۔ وہ دوپٹہ کمر پر باندھے بڑے نماک سے گھر کی تفصیلی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی میں سکینہ بھی اس کے ساتھ پیش تھی۔ شیراز کا وہ ویران گھر آباد رہنے لگا تھا، لیکن شیراز مہینوں میں کبھی کبھار یہاں چکر لگاتا۔ سکینہ سے اس کی دوستی بہت گہری ہو گئی تھی اور اب دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ سکینہ، کافی وقت ہو گیا ہے شیراز بھائی گھر نہیں آئے، وہ جھاڑو ہاتھ میں لیتی مصروف سے انداز میں پوچھنے لگی تھی۔ پہلے کے مقابلے میں اب وہ کافی صحت مند دکھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں بی بی کل، لیکن کل مجھے چوکیدار بتا رہا تھا کہ عباد صاحب کومے میں سے باہر آ گئے ہیں اور شیراز صاحب کا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے۔ سکینہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولتی پھر سے کام میں مصروف ہو گئی تھی، مگر شان سے اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی تھی۔ کیا عباد کومے میں سے آ گیا؟ ایسا کب ہوا اور وہ ٹھیک ہے؟ وہ صدمے سے بربرا رہی تھی۔ ہاں شان سے بی بی، ابھی عباد صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ سکینہ کی بات سن کر وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی تھی۔ تو اب اس کے امتحان کا نتیجہ نکلنے والا تھا، اس امتحان کا جو وہ پچھلے 2 سالوں سے دے رہی تھی۔ سکینہ کو کام کرتا چھوڑ کر وہ کچن میں جانے کی غرض سے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی تو داخلی دروازے سے اندر آنے والوں نفوس کو دیکھ ٹھٹک گئی۔ شیراز کے ہمراہ عباد بھی شانزے کو دیکھ اپنی جگہ پر جامد رہ گیا تھا۔ بھائی، آپ نے تو کہا تھا میرے لیے سرپرائز ہے گھر پر، لیکن یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ عباد ناگواریت سے شانزے کو دیکھ استفسار کرنے لگا تھا۔ ارے یہی تو سرپرائز ہے میرے بھائی، محبت کرتے ہو نا تم دونوں آپس میں، اس لیے تم دونوں کا آج نکاح ہے۔ پتہ ہے عباد، جس دن تم کوما میں گئے تھے اس دن سے شانزے یہاں اس گھر میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم دونوں نے جو حرکت کی اس کی سزا تم لوگ بھگت چکے ہو، اس لیے اب میں چاہتا ہوں تم دونوں شادی کر لو۔ شیراز نے عباد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو عباد کو سانپ سونکھ گیا، جبکہ شانزے اپنا سر جھکا گئی۔ واٹ ربش! میں اور اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی؟ نو برو، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ شیراز کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر وہ خونخوار نظروں سے شانزے کو دیکھتا بولا تو شانزے آنکھوں میں آنسو بھر کے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ عباد، یہ کیا طریقہ ہے؟ شیراز اس کی بات پر چلایا تھا، مگر وہ اس کی بات نظر انداز کرتا گھر سے نکل گیا تھا۔ شیان جہانگیر، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پچھلے 3 سالوں سے تیری وجہ سے میں کومے میں پڑا رہا ہوں، اس کا خامیانہ تجھے بھگتنا پڑے گا۔ اس زمین پر سے اگر میں نے شیان جہانگیر کا ایک نقش نہ مٹایا تو میرا نام بھی عباد مراش نہیں۔ شیراز کے گھر سے غصے میں باہر نکلتا وہ مٹھیاں بھیج کر خود سے مخاطب ہوا اور اپنی جیب سے فون نکال کر مطلوبہ نمبر ڈھونڈنے لگا۔ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہاسپٹل کے کوریڈور میں وہ ہاتھ پیچھے کمر پر باندھ کر پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ہاسپٹل میں اکا دکا لوگ آتے جاتے دکھائی دیتے، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز کرپناک حالت میں بار بار سامنے روم کے شیشے پر نظر ڈالتے۔ گھڑی کے ٹک ٹک کے ساتھ ان کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے عین سامنے بینچ پر تفکرات بڑے تاثرات لیے مریم بی بی چادر سے خود کو ڈانپے بیٹھی تھی۔ نازیہ کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر دیا گیا تھا۔ شفقت حسین کے چہرے کا ملال دیکھ بخوبی اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ نازیہ کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہے ہیں، اور اس بات میں کافی فیصد حقیقت بھی تھی۔ نازیہ اپنے شوہر اور بیٹی کے غم میں دن بہ دن گلتی چلی گئی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ سے ڈاکٹر باہر آتے دکھائی دیے تو شفقت حسین یکایک ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری وائف؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ ماتھے پر چپکتی سینے کی ننھی بوندوں کو ہتھیلی سے صاف کرتے وہ اضطرابی کیفیت میں پوچھنے لگے۔ پیشنٹ کی حالت بہت سیریس ہے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، فوری طور پر سرجری کرنی ہوگی، لیکن اس میں رسک ہے۔ ہم گارنٹی نہیں لے سکتے کہ ان کی زندگی بچ جائے گی، لیکن اگر سرجری نہیں کی تو ان کی جان کو سخت خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ دعا کیجئے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ وہاں ریسیپشن پر جا کے پیمنٹ کر دے۔ ڈاکٹر دائیں جانب اشارہ کر کے ناک کی سیدھ میں چلتے چلے گئے تھے۔
شفقت حسین حیرت سے ڈاکٹر کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سن ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ ہاسپٹل کی چھت جیسے دھماکے کے ساتھ ان کے سر پر آ گری تھی۔ دوسری طرف ڈاکٹر کی بات سن کر مریم بیگم نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ کچھ وقت شفقت حسین اپنی جگہ پر ساکت کھڑے اپنے آپ کو یقین دلا رہے تھے کہ ان کی نازیہ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ نازیہ کے لیے دنیا جہاں کی دولت خرچ کر دیں گے مگر نازیہ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے آپ کو دلاسا دے کر اگلے ہی پل انہوں نے اپنا رخ اس طرف کیا تھا جہاں ڈاکٹر اشارہ کر کے گئے تھے۔ سامنے ریسیپشن پر ایک کم عمر لڑکی بیٹھی تھی۔ ہمت مجتمع کے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر انہوں نے اللہ کا نام لیے اپنے لبوں سے ادا کیا اور دل کو پختہ کر کے شفقت حسین ریسیپشن کی طرف چل دیے تھے تاکہ نازیہ کی سرجری فوراً کروا سکے۔ مریم بیگم خالی نظروں سے شفقت حسین کو ریسیپشن پر جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نازیہ کی سرجری ہو کیونکہ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ سرجری ایک بہت بڑا رسک ہے۔ لیکن شفقت حسین نازیہ کے شوہر تھے اور نازیہ کے شوہر کے آگے مریم بیگم کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ وہ صرف خدا سے اپنی دل عزیز دوست اور نند کی زندگی کی دعائیں ہی مانگ سکتی تھی کیونکہ ان کے شوہر بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور وہ انہیں فون کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند منٹوں تک کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے کانپتے دل کے ساتھ اپنا فون نکال کر مطلوبہ نمبر تلاش کیا تھا۔ ڈرائنگ روم کے نرم گداز صوفے پر بیٹھی وہ زمین پر دادا جان کو بٹھا کے ان کے سر میں مالش کر رہی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا، ہفتے میں ایک دن اپنے دادو کے سر کی مالش اور پیروں کا مساج لازمی کرتی۔ سعادت حسین اسے اپنے بچپن اور جوانی کے قصے سناتے اور پھر دونوں دادا پوتی کے کہکہے فضا میں گونجتے سنائی دیتے۔ پتہ ہے رشانے، تمہاری دادی بہت نٹکھٹ تھی، بالکل تمہاری طرح، اور میں بہت خروش سا، ایک دم شیان جیسا۔ لیکن تمہاری دادی جان مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں گواتی۔ آدھی راتوں کو اٹھ کر فرمائشیں جاری کرتی کہ مجھے باہر کھانا کھانے جانا ہے یا آئس کریم کھانے جانا ہے۔ دادا جان اپنی بیوی کو یاد کرتے گمبھیر لہجے میں کہنے لگے تو روشانے ان کی یادوں پر دھیما سا مسکرا دی۔ دادا جان، میں تو کسی کو اتنا تنگ نہیں کرتی۔ وہ کندھے اچکاتے معصومیت سے بولنے لگی تھی۔ ارے ابھی کیسے کر لیتی، تمہارا ہمسفر تو تمہیں اب ملا ہے نا، اب کرنا اسے تنگ اور منوانا اسے اپنی ضدیں۔ دادا جان نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو دادو کے بالوں میں چلتے اس کے ہاتھوں کی رفتار سست پڑ گئی جو اس کے ذہن میں چلتی سوچوں کا پتہ سعادت حسین کو دے چکی تھی۔ میں جانتا ہوں روشانے، یہ تمہارے لیے مشکل ہے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، کسی بے وفا کے پیچھے بھاگ کر اپنا وقت اور جذبات ضائع مت کرنا۔ اس سے بہتر ہے تم اپنی زندگی کا درست فیصلہ کر لو اور اس شخص کو پہچان لو جو تمہیں دل سے چاہتا ہے۔ بیٹا، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، میں نے شیان کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت محبت اور چاہت دیکھی ہے، اس لیے مجھے امید ہے روشانے تم پہلے اس کی قدر کر لو گی تاکہ تمہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ وہ سیدھے لفظوں میں اسے سمجھانے لگے تھے۔ آپ بے فکر رہے، میں شیان کو تنگ کرنے میں اپنی دادی کی بھی دادی ثابت ہوں گی۔ ان کی بات سن اس نے شرارت سے آنکھیں پھیلائے جواب دیا اور تیزی سے دادا جان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اس کا جواب سن دادا جان بھی آنکھیں موندے پرسکون ہو گئے تھے۔ چل پتر، بس اتنا کافی ہے، دل خوش کر دیا ہے آج تو نے، لیکن اب مجھے بھوک محسوس ہونے لگی ہے، اس لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد سعادت حسین زمین سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھے تو وہ بھی مسکراتی ہوئی ہاتھ دھونے واش روم کی طرف چل دی۔ اگلے پل وہ منہ ہاتھ دھو کے دادا جان کے سامنے کھڑی تھی۔ دادو، پیزا آرڈر کر دوں؟ ہم دونوں مل کر پارٹی کرتے ہیں، وہ موبائل ہاتھ میں اٹھاتی ایکسائٹمنٹ سے بولی تو سعادت حسین اس کی بات پر ناک بو چڑھائے بغیر نہ رہ سکے۔ اور نہ پیزا اور جو گھر میں کھانا بنا ہے اس کا کیا؟ وہ روحان سے ہوتے پوچھنے لگے۔ وہ کھانا خادم بابا لے جائیں گے نا اپنے گھر، ابھی میں پیزا آرڈر کرتی ہوں، میرا بہت دل کر رہا ہے پیزا کھانے کا، اس لیے پلیز منع مت کیجیے گا۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرتی سیل فون آن کر کے فوڈ ڈیلیوری کرنے لگی تھی۔ روشانے، دادا جان کی روبدار آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے منہ بنا کے سیل فون بند کیا اور مصنوعی خفگی سے سعادت حسین کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا ہے دادو؟ وہ کندھے ڈلکا کر پوچھنے لگی تھی۔ روشانے، مجھے بار بار یاد دلانا کیوں پڑتا ہے تمہیں بیٹا کہ تم اب شوہر والی ہو، اس لیے اب نیچے جاؤ اور اس سے فرمائشیں کرو، اور ہاں، واپسی میں آتے ہوئے میرے لیے کچھ مختلف سی مٹھائی لے آنا کیونکہ تمہاری شادی کی خبر دبر میں مجھے مٹھائی کھانے کا بالکل موقع نہیں ملا۔ سعادت حسین نے خوش دلی سے اپنی فرمائش جاری کی تو وہ دل سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے دادو، پھر میں آپ کے داماد کو تنگ کرتی ہوں۔ سعادت حسین کی خوشی کے لیے وہ شرارتن گویا ہوئی تو وہ بمبے اچکائے بنا نہ رہ سکے۔ ارے واہ، میری بیٹی میری بات اتنی جلدی مان جائے گی، مجھے نہیں پتا تھا۔
سعادت حسین اس کی طرف شفیق نظروں سے دیکھتے گویا ہوئے تو وہ لاڈ سے ان کے سینے سے جا لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دادو مجھ سے کچھ کہے اور میں نہ مانوں؟ امپاسبل دادو، آپ کے بعد پتھر پر لکیر ہے اور ہم آپ کے حکم کے غلام ہیں۔ ان سے جدا ہوتے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے شوق سے گردن جھکائی تو سعادت حسین کا زوردار قہقہا ڈرائنگ روم میں گونج اٹھا۔ دادا جان کے اس قہقہے اور ان کی خوشی میں ہی تو اس کی جان بستی تھی۔ وہ دادا جان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، بچپن سے ان کی بات سن کر ہی زندگی گزارتی آ رہی تھی، تو اب کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کی نافرمانی کرتی؟ اپنے دادو کو خوشباش دیکھ اس کا دل اندر تک محفوظ ہوا تھا۔ چلے دادو پھر میں چلتی ہوں، وہ دھیمے سے لہجے سے باہر نکلنے لگی تھی۔ روشی، دادا جان کی آواز سے اس کے قدم وہی جامد رہ گئے تھے۔ وہ سرعت سے پیچھے مڑی تھی۔ جی دادو، وہ استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ شیان کی ناک میں دم کر کے رکھنا ہے تم نے، بالکل اپنی دادی کی طرح، کسی شرارتی دوست کی طرح وہ اسے چڑھا رہے تھے۔ ان کی بات سن اس کے گلابی لبوں پر ایک بڑی خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ آپ بے فکر رہے دادو، ان کی طرف دیکھ شوق و شرارت سے آنکھیں مینچتی وہ مسکراہٹ دباتی سیڑھیوں کی طرف لپکی تھی۔ خوشگوار موڈ میں مسکراتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا شیان بیڈ پر اوندا لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ سوتے وقت اس کا غصے والا چہرہ بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ روشانے کو بے ساختہ ہی اس کے معصوم چہرے پر پیار آنے لگا تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی بیڈ پر اس کے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر اس کے چہرے کے کھڑے نقوش کو دیکھنے لگی۔ اس کی مغرور ناک جس پر ہر وقت غصے کا راج ہوتا رہتا، سوتے وقت کافی سرخ ہو گئی تھی۔ ایک دم ہی اس کی سماعتوں میں دادا جان کے جملے گردش کرنے لگے تھے۔ شیان، اس نے کافی سمجھتے ہوئے دھیمی آواز اور نرم لہجے میں اسے پکارا تھا، مگر وہ اتنی گہری نیند میں سو رہا تھا کہ روشانے کی آواز نہیں سن سکا۔ اگر وہ اپنے ہوش و حواس میں روشانے کو خود سے ایسے مخاطب پاتا تو یقیناً اپنی قسمت پر رشک کر اٹھتا۔ شیان اٹھو نا! اب کی بار وہ جھنجھلا کر اسے آواز دینے لگی، مگر وہ چوں کا تو ہی رہا۔ 2-3 بار روشانے نے اس کا نام پکارا اور جب دیکھا کہ اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہو رہی تو وہ دونوں لب آپس میں پیوست کیے شرارتی انداز میں شیان کو دیکھتی کمرے سے باہر نکل کر کچن کی طرف لپک گئی۔ کچن میں آنے کے بعد اس نے شکر منایا کہ مہتاب چچی اس وقت کچن میں موجود نہیں تھی، ورنہ ان کے ڈھیر سارے سوالوں کے جواب دینے کی اس میں بالکل ہمت نہیں تھی۔ کچن میں ایک طرف رکھے ڈیپ فریزر کے پاس سے آ کے اس نے ٹھنڈے یخ پانی کی بوتل نکال لی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ واپس کمرے میں آنے کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور دبے قدموں چلتی بیڈ کے دوسری پارٹ جا کے شیان کے سر کے پاس کھڑی ہو گئی۔ پہلے پہل تو دل نے منع کیا کہ ایسا نہ کر، اگر شیان نے غصے میں اٹھ کر تیرے منہ پر 2 تھپڑ جڑ دیے تو کیا کرے گی؟ لیکن پھر یہ خیال آتے ہی کہ جو دوسروں کو اس پر ہاتھ اٹھانے نہیں دیتا تھا وہ خود کیسے اس پر ہاتھ اٹھائے گا؟ وہ پرسکون ہو گئی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور بوتل کو شیان پر الٹ دیا۔ سوتے ہوئے شیان کو ایسا لگا جیسے وہ سمندر میں بہہ گیا ہو۔ وہ غصے میں آتا ہڑبڑا کے اٹھا تو سامنے روشانے کو مسکراہٹ دبائے کھڑا دیکھ ٹھنڈا ہو گیا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔